ارشاد فرمایا کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ، فرمایا جو بندہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، یعنی کوئی گناہ کر بیٹھے، فرمایا پھر اس کے بعد اس کا دل اس پر ملامت کرے کہ میں نے یہ جو گناہ کیا ہے، یہ جو میں نے کام کیا ہے، پھر اس کا دل اس پر ملامت کرے، پھر وہ رب سے معافی مانگنا چاہے، تو فرمایا پھر وہ کیا کرے، جاؤ پھر جائے حضور کی بارگاہ۔ گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، کوئی ایسا کام وہ کر بیٹھتا ہے، اس کا دل اس پر ملامت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اب اس گناہ پر یعنی رب سے معافی مانگوں، رب کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، گڑ گڑاؤں، روؤں، تو رب نے یہ نہیں فرمایا تم مسجد میں چلے جاؤ، کسی چرچ وغیرہ میں چلے جاؤ، کسی ایسے جنگل بیمان میں چلے جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ کیا کرے، ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جائے حضور کی بارگاہ۔ اگر گناہوں کی معافی لینی ہے، اگر اس نے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، تو اس کو جانا کہاں پڑے گا، گنبد خضرا میں، حضور کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ فرمایا جاؤ پھر جائے حضور کی بارگاہ میں، فاستغفر اللہ واستغفر الرسول، فرمایا وہاں جا کر نا پھر حضور کا رب سے معافی مانگے، فرمایا پھر دیکھے رب کیسے گناہ ہم کرتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر، گجرات شہر میں کوچ کی سرزمین میں گلزار حمید مسجد میں بیٹھ کر، اور کس جگہ میں بیٹھے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں۔ جب رب کے گھر میں بیٹھ کر ہم گناہ کریں گے تو پھر رب سے یہ گھر ہی بخشوائے گا۔ رب نے یہ تو نہیں کہا نا کہ میرے گھر میں بیٹھ کر تم نے گناہ کیا پھر یہاں بیٹھ کر تم وہ گناہوں کی معافی مانگو، نہیں، رب نے فرمایا کہ جاؤ حضور کی بارگاہ میں، یا حضور کا وسیلہ پیش کرو، فرمایا استغفر الرسول، فرمایا کہ پھر حضور کے وسیلے سے تم رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، فرمایا پھر دیکھو رب کیسے۔ یعنی معلوم ہوا جو آرزو کے سلطان نے جو بات کیا نا کہ رب کرتے بھٹے ہو کے ملا پنڈت سارے، رب کا کھوج پرانا لمبا سجدے کر کے ہارے، میں رب کا تیرے اندر بستا بچ قرآن اشارے بھلے شاہ رب اونو میرا جڑا یاد کروا، رب اونو ہی ملے گا، رب اونو ہی گناہ معاف کرے گا جڑا حضور دی بارگاہ جائے، حضور کو چھڑ کے پھر رب کرنا، حضور کو چھڑ کے پھر گناہوں کی معافی مانگنی، پھر معافی نہیں لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور جب مکہ سے مدینہ میں آیا ہجرت کر کے، تو یہ جو طفیل بن عمر دوسی تھا نا، اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا، یہ دونوں شخص مکہ سے ہجرت کر کے حضور کے پیچھے پیچھے مدینہ میں گئے۔ جب یہ وہاں پہنچا کہ جو طفیل بن عمر دوسی تھا، اس کا جو ساتھی تھا نا، اس کو کوئی مرض آ گئی، وہ بیمار ہو گیا۔ جب اس کا مرض بڑھا تو اس کے ہاتھ کے اندر کوئی مرض تھا، اس نے نا اپنے ہاتھ کی انگلیاں میں تیر کے جو آگے والا ہوتا ہے نا حصہ، اس سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ دیا، کاٹا، وہ خون بڑھ گیا، خون نہ رکا، گھبرا گیا، یہاں تک کہ حتیٰ ماتا اس کی موت ہو گئی، دنیا سے چلا گیا۔ جب یہ چلا گیا تو اس کا جو دوست نا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے دونوں، اس نے خواب میں اس کو دیکھا تو اس نے کہا ما صنع بک، سناؤ رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اب صحابی کو خواب میں دیکھ رہا، اس نے پوچھا کہ سناؤ تمہارے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا۔ اس نے کہا کہ رب نے مجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ خود پر کوئی ایسا کام کرتا ہے یعنی خود کشی کرتا ہے تو فرمایا وہ تو پنوی ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا، حالانکہ تم نے خود کشی کی ہے، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پھر بھی تو رب نے تیرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، رب نے تجھے معاف کر دیا۔ اس کی وجہ، اس نے جو وجہ بتائی نا صحابی نے، وہ لفظ سننے والے ہیں، اس نے وجہ کیا بتائی، اس نے کہا کہ الہ ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ایک ہی وجہ تھی، میں مکہ چھوڑ کر میں حضور کے پیچھے پیچھے آیا تھا، حضور کی وجہ سے رب نے مجھے معاف۔
اب کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں جناب حضور کے روزے کی نیت کر کے جانا یہ شرک ہے۔ میرا سوال ہے ان لوگوں سے، کیا صحابی رسول کو پتہ نہیں تھا کہ میں حضور کے پیچھے جا رہا ہوں؟ اور صحابی رسول کے یہ لفظ ہیں حدیث کے، صحابی رسول نے فرمایا الہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور کی طرف ہجرت کر کے آنے کی وجہ سے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ حدیث قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو بندہ حضور کے روزے کی نیت کر کے جائے گا نا پھر خالی نہیں